ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت کا سیگمنٹ ہے، خاص طور پہ اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں نے بارہا سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ سائٹس پہ اور ڈفرینٹ گروپس میں دیکھا ہے جہاں اے لیولز کے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پڑھائی اب ہمارے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. تو دس از ہائی ٹائم اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ فار یو کہ آپ اسے دیکھیں اور اس میں آپ کی ان پریشانیوں کا ریزالو نکل سکتا ہے. میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب سے، جو کہ سول سرونٹ رہے ہیں پاکستان کے، لیکن آج ان کو میں فاؤنڈر اور چیئرمین آف اخوت اس حیثیت سے ان کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. مختلف ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں، یہ مختلف حوالوں سے کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں. اخوت کی اگر میں بات کروں تو وہ لارجسٹ انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس پروگرام ہے پوری دنیا میں، اور اس کے لیے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں اور خوش آمدید بھی کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، اخوت کے بارے میں جو میں نے شارٹلی بتایا، آبویسلی یہ مائکرو فائنانس ہے، اور کیا یہ مائکرو فائنانس اسٹوڈنٹ سے ہی ریلیٹ کرتا ہے یا یہ باقی چیزوں کے حوالے سے بھی ہے؟ جی نہیں، اس میں ایسے ہے کہ یہ مائکرو فائنانس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، ان کو ہم بغیر سود کے قرض دیتے ہیں. قرض حسن اسے کہتے ہیں، تاکہ وہ کاروبار کر سکیں اور پھر وہ قرضہ واپس کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں زندگی میں. ابھی تک ہم تقریباً 60 لاکھ 6 ملین سے زائد لونز دے چکے ہیں پورے پاکستان میں، 200 ارب روپوں سے بڑھ کر. تو یہ لوگ ہیں وہ جو اچھا کام کرتے ہیں، پھر وہ پیسے واپس کرتے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ان قرضوں کی ریکوری کی شرح بھی 99% الحمدللہ ہے. ماشاء اللہ. اور بلکہ میں یہ جی کمپلیٹ کر لیجیے. جی بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، یہ کاروبار کے لیے. تعلیم کا ہمارا علیحدہ سے پروگرام ہے. جی اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چند دن پہلے ہم نے ایسی باتیں اور ایسے کیسز اپنے اس پلیٹ فارم سے اجاگر کیے تھے جہاں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں کیونکہ وہ غلط جگہوں سے لون لیتے ہیں، غلط جگہوں سے ان کو جو اسکیم ہے اس میں وہ پھنس جاتے ہیں. تو تھوڑی سی سرچنگ کریں، تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. اس طرح کی فاؤنڈیشن اور لوگ موجود ہیں جو آپ کی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں، اور وہ بھی انٹرسٹ فری. تو تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کریں. بہرحال اس وقت ہمارا وہ سیگمنٹ نہیں ہے، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہوم برج کے ساتھ اخوت کی ایک کولیبریشن کی ہے، اس میں ایجوکیشن کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی میں نے عرض یوں کروں گا کہ مائکرو فائنانس جو چھوٹے کاروباری قرضوں کے بعد پھر ہم نے تعلیمی شعبہ میں بھی قدم رکھا اور ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اور اس یونیورسٹی کا تصور یہ ہے کہ بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال بعد فیس ادا کریں گے، کیونکہ جن بچوں کے پاس آج فیس کے پیسے نہیں ہیں وہ کیسے پڑھیں. تو یہ اس تصور پہ ہم نے بچوں کے لیے مختلف ادارے بنا رکھے ہیں، اور اب ہماری الحمدللہ ایک یونیورسٹی بھی بننے کے قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ہوم برج کے ساتھ ہم نے ایک انیشیٹو کیا ہے کہ ہوم برج ایک بڑی تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہے، اور انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن بھی سروسز دے سکتے ہیں. یعنی ہم بچوں کو آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ذمہ دار ہوں، ان کے والدین ان پہ نظر رکھیں اور وہ گھر میں ہی رہیں اور وہ اسکول کالج نہ جائیں. وہ زیادہ مہنگی ہے، اس میں زیادہ فیس لی جاتی ہے، لیکن آن لائن وہ پڑھیں گے تو وہی اسی معیار کی تعلیم ان کو گھر بیٹھے بھی دی جا سکتی ہے. اور یوں بھی دنیا بھر میں اب آن لائن کورسز کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں تیزی آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہوم برج نے ایک بہت بڑا یہ کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ تعلیمی جو سہولیات دیں گے. تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بچے جو اتنی کم فیس بھی نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی وہ اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں اور اے لیول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیسے مدد کی جائے. تو پھر ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی، یہ بیکن ہاؤس اور ہوم برج کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو آن لائن کی فیس ہے جو پہلے ہی بہت کم ہے، اس میں بھی وہ آدھی فیس کو سبسیڈائز کریں گے اور باقی آدھی فیس جو ہم اسکالرشپ کی صورت میں دیں گے. تو ہم ملک بھر سے ایسے بچوں کی تلاش میں ہیں جو کم آمدنی کے والدین کے بچے ہیں اور مستحق ہیں، بریلینٹ ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنے کی خواہش ہے، اور وہ ذمہ دار بھی ہیں. یعنی ماں باپ ان کو ایسے نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے. وہ آن لائن
جس طرح آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے بہترین تعلیم ان تک دی جی جائے گی. بالکل اور بالکل. وہ پوری دنیا میں 15 ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. اب تو بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں آپ اپنے ہوم لینڈ میں پڑھیے اور آپ آن لائن جو ہے سلیکشن کیجئے کلاسز کی. اچھا اس میں لیکن اسٹوڈنٹ کو انرول جو ہے وہ ہوم برج میں ہونا ہوگا. جی ہوم برج والے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو پہلے اس ٹھیک. کا ٹیسٹ لیں گے, اس کی قابلیت کا اسیس کریں گے, اس کی ایلیجبلٹی کا ایک کرائٹیرین ہے, اور پھر وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان کے والدین اگر اتنی فیس نہیں دے سکتے, وہ مستحقین یا سفید پوش آپ کہیں کہ لوگ ہیں, والدین ہیں جو ٹھیک. بہت سارے بچے 2 3 4 بچے ہوں جن کے ان کے لیے پڑھانا بہت مشکل ہے, تو پھر وہ جو فائنینشیل گیپ ہے وہ ہم پورا کریں گے. اچھا یہ ڈیوک آف ایڈنبرا ایوارڈ جو ہے یہ بھی میں کہیں دیکھ رہی ہوں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی اسٹوڈنٹس کو موقع ملے گا, تو یہ کیسے؟ یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کو اویلیبل ہوں گی بچوں کو, کہ اگر وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو ان کو اپریسیشن بھی ملتی ہے, ان کو مختلف آگے بڑھنے کے بعد اے لیول کے بعد بھی اسکالرشپ مل سکتے ہیں, اور ڈیورنگ دی کورس آف اسٹڈیز بھی ان کو مختلف قسم کی ریکگنیشن مل سکتی ہے. تو یہ تو بچوں کے لیے آپ سمجھے نا کہ تعلیمی سفر کے دوران اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتے ہیں تو ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مختلف قسم کے ایوارڈز بھی ٹھیک ہے, دیے یہ جاتے ہیں. اپرچونٹیز بھی ہوں گی. اوکے سو یہ جو آپ اسکالرشپ کی بات کریں اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہی ہوگا نا جی کہ والدین کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے, کتنے بچے ان کے پڑھنے والے ہیں, کتنی ان کے فائنینشیل ان کے ریسورسز کتنے ہیں. جی. تو وہ ایک مخصوص ایک اس میں ایک لائن ہے کہ اگر اس سے زیادہ ان کے آمدنی نہیں ہے تو پھر نیچرلی ان کی خواہش تو ہے نا کہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب کو تو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں, لیکن جس کو ہم کوٹ اینڈ کوٹ غریب کی فہرست میں شامل نہیں کرتے, وہ بلو کالرڈ ہے یا لو مڈل انکم کا گروپ کا ہے, صحیح. تو وہ سفید کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتا, تو اس کو کیسے ہم مدد کریں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے بھی ہے کہ جو اپنی پردہ پوشی قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کی ضرورت تو ہے نا ان کے بچے کیوں نہ وہ اچھے خواب دیکھیں اور ان کی تعبیر پائیں. نہیں, اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں اس میں دیکھ رہی ہوں کہ جو کمبائنڈ انکم ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ کی, جو مکمل جو انکم ان کو مل رہی ہے, اگر وہ 2 لاکھ کے اندر ہے تو بھی وہ فیملی اپلائی کر سکتی ہے, وچ از گڈ, کیونکہ آج کل مہنگائی ہے اور لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے اس میں بھی اگر 3 4 بچے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. اور اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے 80% یا اس سے ابو مارکس لیے ہوں میٹریکولیشن میں, یا پھر او لیولز کے 4 A's یا اس سے زیادہ ہوں, تو وہ تمام اسٹوڈنٹس بھی اس میں ایلیجبل ہوں گے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو آپ کس طرح سے انوالو کریں گے؟ پلان جو آپ کا ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجیے. یہ دیکھیں سب سے بڑی 2 چیزوں کی اہمیت ہے. ایک والدین کتنے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح ڈسپلن رکھتے ہیں, اور ایک بچے کے اندر کیا جو ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے. کیونکہ جب آپ آن لائن پڑھیں گے 3 4 گھنٹے گھر میں ہی بیٹھیں گے تو آپ کے پاس تھوڑی سی فیسلٹیز ہونی چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, کمرہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک پہلو ہے کہ والدین اور بچوں کی اس میں کتنی بھرپور شرکت ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہوم برج کی جو ٹیم ہے وہ بڑی بریلینٹ ہونی چاہیے, ان کے پاس پروفیشنلزم ہونا چاہیے, جو کورسز تیار کیے گئے ہیں ان کی ڈیلیوری کا جو میکنزم ہے وہ بہت اچھا ہو. پھر ان کی اسیسمنٹ جو ریگولر ہوتی ہے ایگزامینیشنز کی, اور ان کی پھر اٹینڈنس ہوتی ہے وہ دیکھی جائے. اور پھر ایک اس میں تیسرا پہلو بھی ہے کہ ان بچوں کو ہر 15 دن کے بعد یا 3 ہفتوں کے بعد قریبی جو اسکول ہے وہاں پر بھی بلایا جائے تاکہ ان کی سوشل انجینئرنگ بھی ہو سکے, بچوں سے ملیں, استاد سے ملیں, کھیلیں, مختلف ایونٹس کا آرگنائز کیا جائے. اور اس میں پھر ہم نے ایک اور چیز بھی ایڈ کیا کہ ہر 6 مہینے کے بعد یا سال میں کم از کم ایک دفعہ ہم ایک لارجر ان کا بوٹ کیمپ لگائیں جس میں وہ اخوت کی یونیورسٹی میں آئیں اور پھر وہاں پر وہ رہیں 2 دن 3 دن 4 دن, اور وہاں پر بہترین موٹیویشنل سپیکرز اور کیریئر کاؤنسلنگ میں ایکسپرٹس مختلف لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ان کی آل راؤنڈ جو شخصیت کی تعمیر ہے اس میں بھی کام ہو سکے. تو آپ نے جو ابھی بات بتائی کہ ان کی میکسیمم انکم, وہ میکسیمم انکم ہے, ایکچولی ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. جی دیٹ از انڈرسٹوڈ, آبویسلی 2 لاکھ سے اوپر والوں کو تو نہیں دیں گے, 2 لاکھ سے اندر والوں کو ہی دیں گے.
نیچے لوگوں کو، تاکہ وہ ماں باپ جن کی بہت کم آمدنی ہے ان کو پہلے اچھا، کیا آخری سوال میں آپ سے، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، جو بچے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، کیا ان کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ کوئی مدد کریں گے آگے کے سفر کے لیے ان کے؟ اسی وقت تو ہم کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، لیکن آبویسلی یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو بچہ اگر اے لیول میں اس منصوبے کے تحت پڑھتا ہے اور اپنی بریلینس کا اظہار کرتا ہے تو پھر ہم اسے ضائع تو نہیں ہونے دیں گے. ہم کوئی اس کو پلیسمنٹ کے لیے، اس کی فردر ایجوکیشن کے لیے، اس کو گائیڈنس کے لیے، اس کو اسکالرشپ کے حصول کے لیے ڈیفینیٹلی وہ بچے تو ہماری بیسٹ انویسٹمنٹ ہیں. اگر یہ 100-200 بچے بہترین مارکس لیتے ہیں تو، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اس مالی سہولت کی ضرورت ہے، تو we will never like to abandon them انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور وسائل آئیں گے اور ہم ان کو آگے لے کے چلیں. ہماری یونیورسٹی میں کہیں اور داخل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سو ڈاکٹر امجد، یہاں پر ہم اپنے سیگمنٹ کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. کوئی آخری جملہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں، جو آپ پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہیں تو پلیز ان فیو سیکنڈس. بس دیکھیں، بات صرف یہی ہے کہ تعلیم سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اٹس اے گریٹ ایکولائزر، اور ہماری تمام تر صلاحیتیں، انرجیز، وسائل تعلیم کی طرف ہونے چاہیے. تو ہم نے یہ ایک چھوٹی سا ایک تجربہ کیا ہے. اب 100-200 بچے کوئی اتنے زیادہ نمبر نہیں ہیں، لیکن اگر جب یہ تجربہ کامیاب ہوگا تو پھر میں آپ ہی سے کہوں گا کہ اس کی وسعت کے لیے آپ لوگوں کو انسپائر کریں گے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ان کا ہاتھ تھامیں، اور اس باہمی مدد سے ہم اس منزل کی طرف پہنچیں گے کہ پورا پاکستان لٹریٹ ہو، خوشحال ہو، ترقی پسند ہو، اور ایک دوسرے کی مدد اور محبت اور اخوت کے جذبہ سے سرشار ہو. تو یہ باہمی تعاون کا پیغام میں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے جو کار خیر آپ نے شروع کیا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے لوگوں کو اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آبویسلی اسی سپورٹ سسٹم سے ہی ہم اپنے ملک کو وہاں تک لے جا سکتے ہیں، یا سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارا ملک وہاں تک پہنچے گا جس کا جو ایک خواب ہے اس وقت. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جو آپ کے خواب حقیقت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے ستارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا نام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ سب ہم بات کریں گے. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.